سورہ اعراف اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم صاد سے ہو رہا ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین اور محققین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ، ان کی حقیقی مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین اور محققین نے ان کے معانی کچھ متعین کیے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس خطے کے بہت بڑے امام، مفکر، صاحب بصیرت گزرے ہیں، انہوں نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اپنی مشہور کتاب الفوز الکبیر۔ اس کے اندر یہ تفسیر کا ایک بہت مختصر اور انتہائی جامع رسالہ ہے، جس میں قرآن مقدس کے اصول وضع اور متعین کیے گئے ہیں۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ الف در حقیقت یہ اللہ کے جلال اور ہیبت اور غیب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آنے والا نور قرآن مقدس کی صورت میں ایک اس کا مقام مرتبہ وہ تھا جو غیب ہے، اس دنیا سے، یہ دنیا شاہد ہے، اس کو شہادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کائنات دنیا کے علاوہ جو ایک عالم بالا کا نظام ہے جس کو غیب کہا جاتا ہے، یہ نور ایک وقت میں غیب کے درجے میں وہ مخفی اور پوشیدہ تھا۔ پھر اللہ نے اس نور کو قرآن مقدس کی صورت میں متعین کیا۔ لام تعریف پر، تعیین پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا نور پھر متعین ہوا اس سورہ مبارکہ کی صورت میں، مثلا سورہ اعراف کی صورت میں اللہ کا نور متعین ہوا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نور مبارک نازل کیا گیا، اور اس نے آ کے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا، اس دنیا کی ظلمتوں، تاریکیوں اور اندھیروں کو توڑا۔ میم در حقیقت انشقاق پر دلالت کرتی ہے، چیز کو توڑنے اور ختم کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ میم عام طور پر اس کی ادائیگی بھی اس وقت ہوتی ہے جب ہونٹ ملنے کے بعد کھلتے ہیں، اور صاد یہ شاشا، روشنی، چمک پر دلالت کرتی ہے کہ اب یہ نور پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا جب نزول ہوا تو نزول کے بعد اب وہ تاریکیاں، وہ ظلمتیں، وہ اندھیرے، وہ دنیا کے اندر موجود بد اخلاقیاں جو تھیں وہ ختم ہونا آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے شرک کی نفی کی ہے، وہاں انسانیت کی کامیابی کے بنیادی 10 اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس حقوق میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تو اب یہ وہ بنیادی احکامات ہیں کہ اب انسانیت اس پر عمل کرے گی تو دنیا کے اندر عدل، امن، خوشحالی، ترقی اور کامیابی کا راستہ کھلے گا، اور یہ پھر نور پھیلتا چلا جائے گا، رفتہ رفتہ یہ پورے عالم کو منور کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شروع ہوا، ان پر اس کا نزول ہوا، اور یہ رفتہ رفتہ پھیلتے پھیلتے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مکمل ہو جاتا ہے، پوری دنیا پر اس نور کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب جب عربوں میں کسی درجے میں زوال آنا شروع ہوا تو اللہ نے اس نور کے لیے دوسری قوموں کو کھڑا کر دیا، جیسے کہ گزشتہ صورت کے آخر میں اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اور وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، تمہارے اعمال کے اعتبار سے بعض کے بعض پر درجے ہیں۔ جتنا کوئی قوم اچھے اعمال کرے گی، اچھا کردار ادا کرے گی، اتنی اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقت عربوں نے اچھے اعمال کو، ان بنیادی تعلیمات کو اپنایا، اس نور کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا تو وہ قوم بلند ہوتی چلی گئی، اس کی عزت دنیا میں بھی بڑھتی چلی گئی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوئی۔
اور اس نور کا دنیا میں غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پھر آخر کار خلیفہ ہارون رشید کے بعد سے عربوں میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ اب اس نور کو اگلے درجے میں ترکوں نے، ایرانیوں نے قبول کیا، اور انہوں نے دنیا کے اندر اس نور کا نظام قائم کیا، اس کے تحت اس کے نظام بنایا، اور اس کے تحت جو ہے عمل کی مختلف صورتیں جو درکار تھیں وہ پیدا کی۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ اس حوالے سے ایک بہترین مثال ہے۔ ترکوں کا ایک نظام، بہترین عدل کا ایک نظام تھا، اس قرآن مقدس کی تعلیمات پر مبنی ایک نظام قائم ہوا۔ پھر جب ان کے اندر بھی کمزوری اور زوال آنا شروع ہوا تو پھر اللہ نے اس کے بعد اگلے درجے میں ہندوستانیوں کو اس کی توفیق دے دی، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، اور آج پھر دنیا اس نور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ اس نور کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، تو یقیناً جس قوم نے بھی اس نور کو سیکھا اور اس پر عمل کیا تو یقیناً یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ دنیا میں پھیل کر غالب آ کر ہی رہتا ہے، اس کا سب پر وزن بھاری ہے۔ چنانچہ اس پہلے رکوع میں ہی، سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے اس بات کا کہ وزن اعمال کا جو ہے وہ یقیناً ہوگا، اور جن لوگوں کے اعمال اچھے اعمال، اچھے اخلاق اور رویے وہ بھاری ہوں گے تو کامیاب ہوئی ہوں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کو جگہ دی یقیناً وہ ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اعراف، اس کی بھی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف درمیانی درجے کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں اعراف ایک مقام ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان، اور وہاں وہ درمیانے درجے کے لوگ ہوں گے جن کے اعمال یکساں ہوں گے، برے بھی اور اچھے بھی۔ اور دوسرا اعراف، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست علوم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے حاصل نہیں کیے، بلکہ درمیان میں وہ واسطہ ہیں، وہ ذریعہ درمیان میں بنے، درمیانی درجے کے لوگ۔ ایک تو وہ دور ہے جو عربوں کا ہے کہ جس میں یہ نور انسانیت تک پہنچا، پھر اس کے بعد ترکوں کا دور ہے، یہ ہندوستانیوں کا دور ہے، مسلمانوں کا دور اگلے درجے میں۔ تو یہ درمیان میں اس نور کے پھیلانے کا حضور اور حضور کی جماعت اور صحابہ، ان کے بعد یہ گویا کے واسطہ درمیانہ ذریعہ بنے ہیں اس نور پر عمل کرنے کا۔ تو قرآن مجید ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ آغاز میں سب سے پہلے اسی نور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کتاب انزل الیک، اے پیغمبر یہ اللہ کی کتاب ہے، انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ لہذا اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے اس پیغام اور نور کو انسانیت تک پہنچائیں، اس کتاب کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اس حوالے سے جو آپ کے مخالفین ہیں، معاندین ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے، مان رہے ہیں، ان سے گھبرانے، ڈرنے یا ان کے انکار سے دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، ان کے انکار کی وجہ سے اس قرآن اور کتاب کے آنے کے بعد آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ نور اور کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ، اس کے ذریعے سے آپ ظالموں کو، نافرمانوں کو، بد اخلاقوں کو ڈرا دیں، انہیں تنبیہ کر دیں کہ باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ کا عذاب اور اس کی سزا تمہاری منتظر ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یہ کتاب اس لیے بھی نازل کی ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے موعظت اور نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ایک طرف ظالموں کو تنبیہ کرنا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو اس کو مانتا ہے، مظلوم ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے کیا ہے، یہ راہ نجات بن جائے، راہ ہدایت بن جائے، نصیحت کا ذریعہ بن جائے۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سب لوگوں سے اللہ خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو اس نور کی، اس کتاب کی جو انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دیگر طاقتوں اور قوتوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اولیاء الشیطان، چاہے وہ من الجن ہوں چاہے وہ من الانس ہوں، شیطانوں کے پیچھے، انسانوں میں سے ہوں وہ جنوں میں سے ہوں، جو انسانیت کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہے، جنہوں نے اول دن سے انسانیت دشمنی ٹھان رکھی ہے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو ولی اور دوست نہ بنا اور ان کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، بات یہ ہے کہ تمہیں نصیحت بہت تھوڑی آتی ہے، بات سمجھ بہت تھوڑی آتی ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور دیکھ لو جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا اور شیطانوں کے پیچھے چلے، وقت کے ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کے پیچھے چلے، ان کا انجام کیا ہوا؟ دنیا میں دیکھ لو ان کی حالت کیا ہوئی۔ قرآن نے آگے اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یہ تخویف دنیاوی ہے کہ دنیا میں ہی اللہ ایسی قوموں کو سزا دیتا ہے جو اللہ کے قوانین اور احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کتنی ایسی بستیاں اور آبادیاں ہیں کہ أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بس ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتن، اس حال میں کہ وہ رات کو سو رہے تھے، بے خبر سوئے ہوئے ہیں، اطمینان سے سوئے ہوئے، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ کا اچانک ان پر عذاب آیا اور انہیں تہس و نہس کر دیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ دوپہر کے وقت میں جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں، وہ سوئے ہوئے آرام کر رہے تھے، اور ہم قائلون، اس وقت ان پر عذاب آیا اور ان کو تہس و نہس کر دیا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ کتنی ایسی بستی ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، اس سے پہلے تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ انکار کر رہے تھے، ظلم سرکشی میں مبتلا تھے۔ جب ہماری گرفت اور پکڑ آئی، ہمارا عذاب آیا، اب پھر وہ دل ملانے لگے، اب اعتراف کرنے لگے کہ ہے ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم ظالم تھے، ہم اللہ کے قوانین کو توڑ رہے تھے۔ فما كان دعواهم، بس اس وقت نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءهم بأسنا، جب ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے، ہم نے ناانصافیاں کی، ہم نے کمزوروں کے حقوق دبائے، ہم نے معاشرے میں فساد پیدا کیا، خواہشات کے پیچھے چلے، اب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، تو اس وقت کا اعتراف کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یہ تو دنیا میں ان قوموں کو سزا ملی جنہوں نے اللہ کے قانون سے منہ موڑا۔ آخرت میں بھی یاد رکھو، ایک دن آخرت میں بھی یقیناً اللہ ان سے ضرور پوچھے گا، صرف انہی سے نہیں سوال کرے گا بلکہ اپنے ان رسولوں اور ہادیوں سے بھی سوال کرے گا کہ ہماری اس پیغام کو، ہماری اس نور کو انسانیت تک تم نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یقیناً ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف یہ نور بھیجا گیا، پیغمبر بھیجے گئے یہ نور دے کر، ہر دور میں اللہ کا یہ نور آتا رہا، اللہ کی تعلیمات آتی رہی، ان سے ہم پوچھیں گے۔ اور بلکہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار بنایا گیا، اسے راعی بنایا گیا، نگران بنایا گیا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ ماتحت لوگ ہیں، اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کی حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں، ان کو درست تعلیم دی ہے یا نہیں دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت وہ اپنے شوہر کی رعیہ ہوتی ہے، اپنے شوہر کی ذمہ دار اور نگران ہوتی ہے، کہ وہ گھر کی حفاظت اس کے ذمہ لگائی گئی، کہ وہ
تو اپنے شوہر کے لیے کتنی مخلص تھی، اس کے حقوق کا اس نے دفاع کیا یا نہیں کیا، گھر کی حفاظت کی یا نہیں کی. اور اس طرح شوہر جو ہے وہ بھی راعی ہے، اسے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کوئی محکمہ ہے، اس کا جو افسر ہے بڑا ہے وہ راعی ہے اپنے ان ماتحت ملازموں کے بارے میں کہ اس نے ان سے صحیح کام لیا، ان کی صحیح نگرانی کی یا نہیں کی. اسی طرح معلم ہے، استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں راعی ہے. تو ہر آدمی، حضور نے ارشاد فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر آدمی وہ نگران اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت، تعلیم اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کس درجے کام کیا. یہاں تک کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم پر جو ہم نے اپنا علم نازل کیا، کتاب نازل کی، جو حکم ہم نے تم پر اتارا، اس کو انسانیت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا. دوسری جگہ پر پیچھے سورہ انعام میں بھی گزر چکا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، سوال کریں گے کیا تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ماذا اجبتم المرسلین، یہ تو مرسلین سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے. یہاں بھی قرآن نے یہ بات کی ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے. اور فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ان کے سامنے ہم اپنے علم کے ساتھ ان کے واقعات و احوال اور ان کے اعمال کی داستان ان کے سامنے بیان کر دیں گے. وہاں ویڈیو، آئیڈیو اور ہر طرح سے اس کی ریکارڈنگ چلائی جائے گی. ہمارے پاس پورا علم ہے، اس کے دستاویز بھی اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کی ویڈیو بھی اس کے سامنے لائی جائے گی، اور اسی طرح اس کی آڈیو بھی چلے گی. یہ تمہاری گفتگو ہے، یہ تمہاری بات چیت ہے، تمہاری یہ اعمال ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم اس وقت غائب نہیں تھے، غیر حاضر نہیں تھے. جب تم اعمال جس طرح کے کر رہے تھے ہم موجود تھے، وہ تمہارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں. انسان کا ہر عمل چاہے وہ اچھا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان زبان سے کوئی بھی بولتا ہے تو ایک محافظ موجود ہے جو فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. انسان کوئی بھی اس کائنات میں اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، جیسا بھی عمل کرتا ہے، قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چاہے کوئی انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے نا، وہ بھی اس کے سامنے لائی جائے گی. خیر یرا، خیر کا عمل کرتا ہے وہ بھی اس کے سامنے لایا جائے گا. اور شر اور برائی کا عمل کرتا ہے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چھوٹا سا شر بھی اس نے کیا، یرا، وہ بھی اسے دیکھے گا. تو انسان شر اور خیر، اچھا اور برا جو بھی کام کرتا ہے، یاد رکھو وہ اس سے مخفی نہیں ہوگا، وہ اس کے سامنے آئے گا. ایک دن اس کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور اس دن یاد رکھو وزن بھی ہوگا تمہارے اعمال کا کہ تمہارا عمل کس درجے کا تھا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اس دن برحق ہوگا. یقیناً تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. بعض روایات کے مطابق تو عمل تولے گا، اور بعض روایات کے مطابق وہ صحائف تولیں گے جن پر وہ اعمال درج ہیں، اور بعض روایات میں کے مطابق وہ انسان تولے جائیں گے جنہوں نے وہ اعمال کیے. اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، مختلف موقعوں پر مختلف وزن ہوں گے. کہیں اعمال تولے جائیں گے، کہیں صحائف تولے جائیں گے، کہیں وہ بندے تولے جائیں گے. اعمال کا وزن وہ بھی برحق ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے. مثلا فرمایا کہ جو مومن اللہ نے اس کو قرآن کا نور دیا وہ اس کی رات کو اٹھ کر تلاوت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا. یہ قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، یہ اس کا عمل ہے جو خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا.
اور اللہ سے التجا کرے گا کہ یا اللہ اس بندے کو میں نے رات سونے سے روکے رکھا، اور روزہ آئے گا سامنے، وہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کو بھوکا رکھا ہے، لیکن اس نے میری نگرانی اور حفاظت کی، آج اس کو اے اللہ سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس کا عمل سامنے آئے گا، وہ عمل مختلف شکلیں اللہ ان کو دے گا، اور وہ اعمال اسی طرح ان کا وزن بھی ہوگا۔ نماز کو ایک خوبصورت شکل میں آئے گی، اور اسی طرح صحف کے تلنے کا بھی ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے بڑے گناہ کیے، اس کے 99 دفاتر اور صحائف گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اور اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہوگا، اور دوسری طرف اس کی ایک نیکی ہوگی جو ایک پرچی پر لکھی ہوگی۔ اللہ اس کو کہے گا یہ 99 دفاتر ہیں ایک طرف، اور ایک پرچی ہے، دونوں کا وزن کروا دو، یہ تمہاری نیکی ہے اور یہ تمہارے گناہ اس وقت درج ہے۔ پہلے تو بڑا پریشان ہوگا، لیکن اللہ کے کہنے پر جب وزن کیا جائے گا تو وہ پرچی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ اس پر درج، جو اس نے خلوص سے سچائی سے زندگی میں بڑا ایک دفعہ ایمان لے آیا، اس کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ 99 دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح انسانی وزن بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹا تازہ بندہ لایا جائے گا کل قیامت کے دن، بڑا موٹا تازہ ہوگا، لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جب اس کو تولا جائے گا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو انسان کا وزن بھی اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر بنتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پنڈلیاں، پتلا جسم تمہیں پریشان نہ کرے، کل قیامت کے دن اس کی ایک پنڈلی اونٹ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ تو انسان کا وزن بھی اس کے عمل سے بڑھتا ہے، اس کی قدر و منزلت اس کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے دن وزن برحق ہوگا، یقیناً تمہارے اعمال تلیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے اوزان وزنی ہو گئے، نیکی کے اوزان بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہ یقیناً فلاح اور کامیاب ہوں گے اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے اوزان ہلکے پڑ گئے، کم نکلے، اور ان کی نیکیاں وہ کم تھیں اور ان کے برائیاں وہ بڑھ گئیں، تو فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنا خسارہ خود کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، ہمارے احکامات کو پسے پش ڈال دیا تھا، اور انہوں نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں پوری اختیار اور قدرت دے کر اس زمین میں ٹھہرایا ہے۔ اے انسانوں، تمہیں زمین میں ہم نے پوری طاقت دی ہے، قدرت دی ہے۔ تمکین فی الارض، یہ اصطلاح ہے زمین میں قدرت دینے کا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، قدرت دی، اور اس زمین کے اندر بسایا، اور اسی طرح صرف انسان کو بسایا ہی نہیں بلکہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش، زندگی گزارنے کا سامان بھی پیدا کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کس طریقے سے اس زمین میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہو، اور اللہ کے پیدا کردہ وسائل جو ہیں ان میں کتنا انصاف کرتے ہو، یا یہ کہ ظلم و زیادتی سے وسائل پر قابض ہو کر باقی انسانیت کو معلوم کر دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں زمین میں وسائل بھی دیے ہیں، تمہیں قدرت اور اختیار بھی دیے ہیں، اب دیکھ رہی ہے کہ تم کتنا اس کا شکر ادا کرتے ہو، لیکن بہت کم لوگ ہیں شکر کرنے والے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ وگرنہ ظلم و زیادتی، فساد، بدامنی، لوٹ مار اور غریبوں اور کمزوروں کے حقوق کو دبانا، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے تمہارے ان اعمال کے مطابق ایک دن تمہیں ضرور جزا و سزا دے گی، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو یقینی بات ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس پہلے رکوع کے اندر اپنی اس نور کا ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب مقدس جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی، ایک نور جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس کے
مطابق عمل کرو اور دنیا کے اندر بھی کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کرو اور آخرت کے اندر بھی نجات حاصل کرو۔ وگرنہ دوسری صورت میں جن قوموں نے اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل